جی۔ انشاءاللہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میری بات آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میری بات سمجھ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I وعلیکم welcome السلام everyone ورحمۃ اللہ۔ lesson 4 of level 1 جی۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ کنٹینیو کریں گے اور آج سورہ فاتحہ کا لاسٹ لیسن ہے، تو I'll be doing the last part of سورہ فاتحہ جو آخری 2 آیات ہیں۔ اور گرامر میں ہم مذکر مؤنث الفاظ اور ان کی جمع سیکھیں گے اور پھر اینڈ میں نکات تعلیم اور شوق ہے، اور اس میں ٹوٹل 11 نیو ورڈز ایڈ کریں گے ہم انٹو دا ورڈ ووکیبلری جو ہم بلڈ اپ کر رہے ہیں، جو تقریباً 3300 بار ریپیٹ ہوئے ہیں قرآن میں۔ اور اس لیسن کے اینڈ میں ہماری جو ووکیبلری ہے وہ 44 ورڈز ہو چکے ہوں گے، جو 15,387 بار ریپیٹ ہوئے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بخش، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی جس پر تو نے اپنا فضل فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو نہ مغضوب ہوئے اور نہ گمراہ۔ اور یہ سورہ فاتحہ کی آخری 3 آیات ہیں، اور اس میں شروع کی آیات میں جیسے آپ نے دیکھا کہ اس میں تعریف تھی، اور پھر درمیانی آیت میں جو تھی مشترک تھی، اس میں تعریف بھی تھی اور دعا بھی تھی۔ اور یہ جو آیتیں ہیں اور یہ سورہ فاتحہ کی سب سے اہم آیتیں ہیں، اور اس میں پیورلی دعا ہے، اور جو سب سے اہم دعا ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو ہم انشاءاللہ آج یہ آیات جو ہیں ان کا ہم تفصیل میں جائیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ اہدنا، ہمیں ہدایت دے، الصراط راستے کی، المستقیم سیدھے۔ اہدنا، اہدی ہوتا ہے ہدایت دے، نہ ہوتا ہے ہمیں، یہ نا ضمیر جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے، تو اہدنا ہو گیا ہمیں ہدایت دے، یہ 2 دفعہ ہے قرآن میں۔ ہدایہ جیسے ہم کہتے ہیں، جس کا اردو میں بھی کہتے ہیں ہدایت، خدائی، راستہ دکھا، راستہ چلا۔ تو قرآن ہدایت ہے، ہادی ہے، ہدی للناس ہے، یعنی کہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للمتقین ہے، اور متقین کے لیے ہدایت ہے۔ الصراط، صراط راستے کو کہتے ہیں، یہ 45 ٹائمز آیا ہے قرآن میں۔ اور اس کو جب الصراط المستقیم، مستقیم ہوتا ہے بالکل سٹریٹ سیدھا، یہ صراط المستقیم قرآن میں 37 بار آیا ہے۔ اور یہ المستقیم ہے، which means کہ بالکل سیدھا راستہ۔ خط مستقیم جیسے ہمیں کہتے ہیں سیدھی لائن ہم ڈرا کریں تو وہ اسٹریٹ لائن کو ہم خط مستقیم بھی کہتے ہیں۔ اور اس استقامت بھی اسی سے لیا گیا۔ استقامت ہوتا ہے کہ آپ کسی جگہ پر مضبوطی سے کھڑے ہیں، اور نہ مڑنا ہے، نہ ہٹنا ہے، اور نہ دائیں بائیں ہونا ہے۔ تو جب اس کے ساتھ ال لگا دیتے ہیں تو یہ خاص ہو جاتا ہے، دا، یعنی کہ المستقیم، یعنی کہ خاص، اس میں ایک خاصیت آ جاتی ہے، الصراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ اور ابھی ہم اس کی کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، اس کا تفکر کرتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور پھر ہم اس سے اسباق سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم ایک جامع اور اہم ترین دعا ہے جو انسان کو سکھائی گئی ہے۔ انسان کا کوئی فرد اس سے بے نیاز نہیں، دین اور دنیا دونوں میں صراط مستقیم کے بغیر فلاح اور کامیابی نہیں ہے۔ تو اس اہدنا الصراط المستقیم میں 2 اہم مضامین ہیں، ایک اہدنا یعنی کہ ہدایت، اور دوسرا ہے صراط مستقیم۔ تو ان کو ہم تھوڑا تفصیل میں جائیں گے، اور پہلے ہم ہدایت کو لیتے ہیں۔ ہدایت کیا چیز ہے؟ اس کا معنی ہے کہ کسی شخص کو منزل مقصود کی طرف مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا اور ہدایت کرنا۔ اور ہدایت جو ہے نا، یہ اللہ کا فعل ہے، یہ اللہ ہی جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ لیکن معرف القرآن میں اس نے نا اس کے 3 درجات کیے ہیں ہدایت کے، اور اس کی طرف تفصیل ہم پڑھتے ہیں۔ جو پہلا درجہ اس نے کیا ہے، یا ایک درجہ جو ہے، وہ کائنات کے مخلوقات کے تمام اقسام، جمادات، نباتات، حیوانات وغیرہ اس میں شامل ہے۔ میرا توڑ ہے۔ اس ہدایت عامہ کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔ یہ سورۃ طٰ کی آیت ہے، آفا کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا فرمائی، اور اس خلقت کو مناسب اس کی ہدایت دی۔
اور کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآنی تعلیمات میں کہ کائنات کے تمام اقسام اس کا ذرہ ذرہ اپنے اپنے درجے کی موافق ہے، حیات اور احساس بھی رکھتا ہے اور عقل و شعور بھی رکھتا ہے، لیکن یہ کسی میں، یہ شعور کسی میں کم ہے، کسی میں زیادہ ہے، لیکن کمی بیشی کی وجہ سے جو صرف انسان اور جنات کو جو ہے نا اس کا مکلف بنایا گیا، یعنی کہ ان کا حساب کتاب ہوگا کیونکہ وہ عقل و شعور رکھتے ہیں۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جتنے بھی دوسرے انواع ہیں حیات اور احساس اور عقل و شعور سے بالکل ہی فارغ ہیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ اس کی پاکی بیان کرنے کو سمجھتے نہیں ہو۔ تو یہ جو حیات ہے، ہدایت عام ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، تو یہ اللہ نے جتنی اللہ کی تخلیق ہے سب ہدایت پر ہے، الغرض ہدایت خداوندی کا یہ درجہ اول جو ہے، تمام مخلوقات، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان اور جنات اس میں شامل ہیں۔ ابھی اس کو تھوڑا اور تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ یہ سورہ اعلیٰ میں اللہ نے فرمایا سب اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، یعنی کہ اپنے پروردگار عالی شان کی تسبیح کیجئے جس نے ساری مخلوقات کو بنایا اور پھر ٹھیک بنایا، تجویز کیا، فہدا اس کو تمام، جس نے تمام مخلوقات کو خاص خاص مزاج اور خاص خاص خدمت تجویز فرما کر ہر ایک کو اس کے مناسب ہدایت دی۔ تو یہ ہدایت عامہ کا کیا نتیجہ ہے کہ کائنات کی تمام چیزیں جس کام پر اللہ نے ان کو لگا دیا گیا ہے وہ اس پر لگی ہوئی ہیں اور بخوبی جو ہے نا اپنا فرض ادا کر رہی ہیں جو ان کو سمجھایا گیا ہے۔ اس کو فردر ایکسپلین کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے جیسے سورج کو پیدا کیا تو اس کا پھر مقصد اور اس کا وجود مقرر کر دیا، چاند کو پیدا کیا تو اس کا عمل اور اس کا ایک دائرہ ٹھہرا دیا، ستارے بنائے تو ان کی بھی ڈیوٹی ہے ان کو سمجھا دے گی۔ تو ممکن نہیں ہے سورج جو ہے اپنے دائرے سے باہر نکل کر جو جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے وہ مقصد چھوڑ دے، یہ ممکن نہیں کہ چاند اپنی علاوت سے اہل زمین کو محروم کر دے، اور یہ ممکن نہیں کہ ستارے جو ہے جلملانا چھوڑ دیں، پھول خوشبو دینا چھوڑ دیں، اور پانی جو ہے پیاس بجھانے سے انکار کر دے۔ ہر ایک اپنے اپنے کام میں لگا ہوا ہے اور انہیں اپنے مقصد و وجود اور دائرہ کار کو اچھی طرح ان کو معلوم ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا لَشَّمْسُ، یہ سورہ یاسین کی آیت ہے، لَشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ اللیل سابق النہار، سورج کی مجال نہیں کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور رات کو اس کی اجازت نہیں کہ وہ دن سے آگے بڑھ جائے، ہر ایک کو اپنا دائرہ کار میں ہے اور اپنے دائرے میں مصروف عمل ہے۔ تو یہ واضح ہے کہ ہر چیز اللہ کی ہدایت پر ہے۔ اسی طرح سورہ نور کی یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے کیا تجھ کو معلوم نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں سب کچھ جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور بالخصوص پرندے جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے ہیں، اور سب کو اپنی اپنی دعا و تسبیح معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سب افعال کو کا پورا علم ہے۔ اس ہدایت ہمگیری یا جس کو ہمیں ہدایت عام ہم نے کہا ہے، تو اس نے جس چیز کو پیدا کیا، اس نے کلیوں کو پیدا کیا تو ان کو چٹکنا سکھایا، پھول کو پیدا کیا تو مہکنا سکھایا، درختوں کو پیدا کیا تو لہکنا سکھایا، ستاروں کو پیدا کیا تو جل بنانا اور ٹمٹمانا سکھایا، بادل کو پیدا کیا تو اس کو کڑکنا، اس کو گرجنا، اس کو بجلی، یہ سب چیز سکھائی، پرندوں کا چہکنا، ہوا کا چلنا، آگ کا جلانا، پانی کا بہنا، کوئی چیز نہیں جسے جو اللہ کی ہدایت پر نہ ہو، اور اس ہدایت کو تقدیر بھی کہتے ہیں۔ تو یہ تھی ہدایت عامہ حالات تمام، جس پہ دوسری ہدایت جو ہے وہ خاص ہے، صرف ان چیزوں کے ساتھ مخصوص ہے جن کو ہم ذوالعقل عقل کہتے ہیں، یعنی کہ عقل والے جو شعور والے ہیں جیسے جن اور انسان۔ تو یہ ہدایت انبیاء اور اسلامی جو ہے ہماری آسمانی کتابوں کے ذریعے ہم کو پہنچائی گئی، انبیاء آئے، ان کے ساتھ ان کی کتاب آئی، ان کے ساتھ ہدایت آئی، اور انہوں نے آ کے تبلیغ کی، اور جس نے ان کی بات مان لی، قبول کر لیا، وہ ایمان والے ہو گئے، مومن ہو گئے، مسلم ہو گئے، اور جس نے رد کر دیا تو وہ کافر یا کفر پر ٹھہرے۔ تو تیسری ہدایت جو ہے اس کا جو ہے تعلق پھر صرف مومنین اور متقین کے ساتھ ہے، اور یہ جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کا بلا واسطہ انسان پر فائز ہوتی ہے، یہ اللہ کا ایک قسم کا احسان ہے، اور اس ہدایت کو کہتے ہیں توفیق، یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے وہ توفیق دیتا ہے۔ توفیق کیا چیز ہے؟
ایسے اسباب اور حالات پیدا کر دینا کہ قرآنی ہدایت کا قبول کرنا، ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے اور ان کی خلاف ورزی دشوار ہو جائے۔ تو یہ جو توفیق ہے اس تیسرے درجے کی، اس کی وسعت جو ہے غیر محدود ہے۔ اعمال صالح کے ساتھ ساتھ اس پہ درجہ ارادت، درجہ ہدایت زیادہ رہتی ہے، اور قرآن کریم کی متعدد آیات جو ہے اس کی ذاتی ذکر ہوتی ہے۔ اللہ نے آگے اسی کو سورہ روم میں ایکسپلین کیا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یعنی کہ جو لوگ ہمارے راستے پر مجاہدہ کرتے ہیں، مجاہدہ مینز کہ جو ایفرٹ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم ان کے اپنے رستوں کی مزید ہدایت کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو توفیق ہے اس کے لیے نا بڑے جتنے بھی بڑے بڑے نبی، رسول، ولی آخر عمر تک زیادتی ہدایت کی توفیق کے طالب رہے ہیں، اور ہمیں بھی ہر وقت اس کی دعا کرتی رہنا چاہیے۔ تو ہم نے دیکھا کہ جو پہلا اور تیسرا درجہ ہے وہ حق تعالیٰ کا فعل ہے، لیکن جو دوسرے درجہ ہے کہ جو انبیاء جو آئے اور کتابوں سے لائے اور جو ہدایت لائے اور جو نے تبلیغ کی، وہ دوسرے درجی وہ انبیاء کے تھرو وہ ہدایت آئی ہے۔ لیکن انبیاء جو ہدایت کرتے تھے وہ اللہ نے جیسے سورہ قصص میں فرمایا اِنَّكَ لَتَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، یعنی کہ وہ ہدایت تو دیتے تھے لیکن توفیق اللہ ہی دیتا ہے، یعنی کہ آپ ہدایت نہیں کر سکتے جس کو چاہیں۔ اللہ نے کہا کہ اس میں یعنی کہ توفیق دینا جو صرف اللہ ہی کا کام ہے۔ تو ابھی یہ تو ہو گیا ایز فار ایز ہدایت از کنسرنڈ۔ ابھی نیکسٹ اس کا تھا اہدنا الصراط المستقیم۔ المستقیم از دی زیادہ چیز ہے، سیدھا راستہ ہے جس میں کوئی موڑ نہیں، ایبسلوٹ اسٹریٹ لائن جیسے ہوتی ہے۔ اس سے مراد ہے دین کا راستہ جس میں افراد نہ ہو نہ تفریق ہو۔ افراد از کہ گوئنگ بیونڈ لمٹس، اور تفریق از گوئنگ اسٹرے۔ تو افراد اور تفریق کے بغیر جو راستہ ہوتا ہے اس کو ہم سیدھا کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو ہے نا الف لام میم کا عہد لگا ہوا ہے، جس کا مراد یہ ہے کہ بندوں کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ کھولا اور دین اور دنیا کے فلاح و کامیابی کا ضامن بنایا، جس پر چلنے کی دعوت نبیوں اور رسولوں نے دی۔ ہمیشہ خدا کے نیک بندے جو ہیں وہ اس صراط مستقیم پر چلے ہیں۔ یہ قریب تر ہے اور سہل تر ہے، خدا تک پہنچنے والے اس پر چل کر خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو ابھی رسول پاک نے صراط مستقیم کو کیسے ایکسپلین کیا؟ انہوں نے صحابہ کو اکٹھا کیا، انہوں نے زمین کے اوپر ایک اسٹریٹ لائن ڈرا کی، سیدھا لائن ڈرا کی، اور پھر انہوں نے اس کے دائیں بائیں کچھ کروکڈ لائنیں ڈرا کر دی تھی، ترچھے خطوط کھینچ دیے، اور پھر فرمایا جو اسٹریٹ لائن ہے یہ اللہ کا راستہ ہے، اور جو دائیں بائیں ترچھے خطوط کو ہے یہ پگڈنڈیاں ہیں، اور ان پگڈنڈیوں کی طرف کوئی نہ کوئی شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ ان پگڈنڈیوں کو جب آپ اسٹریٹ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے، یا آپ کو سیدھے راستے سے آپ کو گمراہ کرتا ہے۔ یہ بیچ میں بیٹے ویڈیو بند کر دیں، آڈیو بند کر دیں، کسی کی آواز بیچ میں ڈسٹرب کر رہی ہے۔ ابھی یہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اہدنا الصراط المستقیم اس آیت سے؟ ہدایت ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے۔ اس لیے ہمیں قرآن کو بھی سمجھنا چاہیے اور احادیث کو بھی۔ اور پھر تھوڑا ہم اپنا احتساب کریں اس آیت کی روشنی میں کہ ہر نماز میں جو بھی قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اس وقت اور اس دن کی ہدایت کا تحفہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر میں اس کو سن کر سمجھنے کی کوشش نہ کروں تو کیا میں ہدایت کا انتظار اور ہدایت کی قدر کرتا ہوں؟ اس لیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، بلکہ ایمرجنسی ہے، اس لیے کہ ہر نماز میں اس کا سمجھنا میری ہدایت حاصل کرنا کے لیے ضروری ہے۔ تو ہدایت کا جو اپوزٹ ہوتا ہے نا وہ ضلالت ہے، ہدایت کی ضد جیسے کہتے ہیں۔ ضلالت گمراہی، یعنی کہ انسان قرآن و حدیث کے بارے میں شک کرنے لگے، غلط خواہشات اور غلط کاموں میں لگ جائے، اس طرح وہ اپنی دنیا اور آخرت جو ہے وہ برباد کر لے گا۔ The next habit نمبر ہم 9 habits of so far پڑھ چکے ہیں۔ یہ 10ویں ہیبٹ کیا ہے؟ کرنا اور اس پر چلنے کی توفیق طلب کرنا، اللہ سے توفیق مانگنا۔ اور اس کے لیے اللہ نے ایک خوبصورت دعا میں سورہ آل عمران میں سکھائی ہے، اور ہم اکثر پڑھتے بھی ہیں نمازوں میں اور مسجد میں ہم پڑھائی جاتی ہیں تو خطیب حضرات پڑھتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا نہ کر، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، تو بڑا دینے والا اور عطا کرنے والا ہے۔ یہ خوبصورت دعا ہر ایک کو یاد کرنی چاہیے، اور یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نماز مغرب کے تیسری رکعت یعنی سورہ فاتحہ کے بعد اس آیت کو پوشیدگی سے پڑھا کرتے تھے۔ تو بس پھر اہدنا الصراط المستقیم سے ہم نے کیا سیکھا؟ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ، اور اس میں ہمیں
ہمیں اس سے نہ ہٹا۔ تو ابھی اسی تصور سے اور اسی سمجھ کا جو ہم نے آیت پڑھی ہے، ابھی اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ پلیز ریپیٹ کریں میرے ساتھ، عارف بھائی کریں گے؟ پلیز وہ بولیں، میں ریپیٹ بولتا ہوں، اے دینا، اہدنا، ہمیں ہدایت دے، ہمیں ہدایت دے، الصراط، راستے کی، الصراط، راستے کی، المستقیم، سیدھے، مستقیم سیدھے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے۔ ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے۔ میں عربی بولوں گا، آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے۔ جزاک اللہ۔ ابھی آگے چلتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر۔ ابھی ہم نے پڑھ لیا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کا تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہمیں ہدایت ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے سیدھے راستے کی۔ ابھی اس کو فردر کوالیفائی کر رہے ہیں اللہ اس آیت میں کہ وہ کون سا راستہ ہے۔ وہ راستہ انہوں نے فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم، انعام کیا تو نے ان کو۔ ابھی اس کی تفصیل انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ صراط جیسے ہم پڑھ چکے ہیں، المستقیم، صراط راستہ، مستقیم ہے سیدھا، which is absolutely straight۔ الذین کے دو میننگ ہم دیکھتے ہیں، 1100 بار قرآن میں آیا ہے، ان لوگوں کا یا وہ لوگ جو، انعمتا، تا اس فرتونے، اور انعمتا انعام کیا تو نے۔ انعام ہم اردو کا بھی ورڈ ہے، اسے نعمت بھی اسی سے ہی دیا گیا ہے۔ علیہم دو ورڈز ہیں، اللہ ہوتا ہے پر اور ہم ہوتا ہے ان، علیہم ہوگا ان پر۔ تو ابھی اس کے اوپر تفصیل پہ جاتے ہیں کہ انعمت علیہم سے مطلب صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ جن کو انعام کیا۔ تو ابھی اس آیت میں اللہ نے ویسے تو کہہ دیتے کہ آپ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا راستہ فالو کریں، بیکاز وہ جو جن پر انعام ہوا وہ بھی الٹیمیٹلی اللہ اور اللہ کے رسول کا ہی راستہ اختیار کریں گے، لیکن پھر بھی ریفر کیا گیا کہ انعام یافتہ لوگوں کا، جن کا انعام ہوا ان کو فالو کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور اگر ان کے وہ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو یقیناً اس راستے کے تعین میں دشواری ہو سکتی ہے۔ ابھی اسی کے سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا، یہ سوال ان سے کیا گیا کہ جیسے پچھلی امتوں کی طرح اگر آپ کی امت بھی فرقوں میں بڑھ جائے اور اس میں کون سی جماعت حق پر ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر انسانوں کا حوالہ دیا تاکہ راستے کے تعین میں دشواری پیش نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ یعنی کہ جس پر میں ہوں، یعنی کہ صراط مستقیم کیا ہے، جس پر میں ہوں، وہ اصحابی اور میرے صحابہ، یعنی کہ میرے بعد تمہیں اس راستے پر چلنا ہے، رہنمائی میرے صحابہ سے ملے گی۔ اس سوال میں اور یہاں اللہ کے نے جو مخصوص لوگوں کی طرف اشارہ کیا اور جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی کہ اللہ جو رسول پاک کے جو جینون فالورز تھے، کروز ان کے ساتھی کمپینین صحابہ، وہ اللہ نے ان پر انعام کیا، یعنی کہ جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی وہ اللہ کے انعام یافتہ گروہ ہے۔ ابھی ہم انعام یافتہ گروہ جو ہے نا ان کی تفصیل میں جاتے ہیں، اور یہ سورۃ النساء میں پھر اللہ نے اس کو بڑا واضح ہمارے لیے کلیئر کر دیا کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ یہ جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن کو ہم انعام یافتہ کہہ دیں، جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو کیسے اچھے ہیں یہ رفیق کسی کو مبشر آ جائیں۔ تو ابھی ہم جو ہے نا، اللہ نے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین پر انعام کیا، تو آئیے ان کے راستے کو معلوم کرتے ہیں تاکہ ہم جب یہ دعا پڑھیں تو ہم سمجھ کر مانگیں۔ تو نبی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نبی کون ہے؟ یہ جو اللہ نے نبی بھیجے، قوموں کی طرف بھیجے، ہدایت کے لیے بھیجے، انہوں نے آ کر اپنی تبلیغ کی اور اللہ کی طرف انہوں نے بلایا۔ دنیا میں جن کی حفاظت اللہ نے پھر فرمائی، عزت اور سرفرازی سے نوازا، اور آخرت میں بھی یہی لوگ سر بلند ہوں گے۔ تو تاریخ شاید ہے جیسے نوح علیہ السلام کی پر جب آیا طوفان آیا یا ان کو عذاب آیا،
تو کشتی کے نجات میں حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا. اسی طرح قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم صالح اور چند قوموں کے انجام تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے. تو ہر جگہ ایک ہی حقیقت کارفا نظر آتی ہے کہ انبیاء اور ان کے ساتھی بچ گئے اور ان کے مخالفین کو کر دیا گیا، اور اب قیامت تک جو راہ راست اختیار کریں گے اور نبی و آخر زمان کے طریقے پر چلیں گے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے. تو جو ان کے راستے پر چلنے سے انکار کرے گا وہ خسارے میں ہوگا. اسی لیے قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان کرایا گیا وَأَنَّ هَذَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا راستہ ہے، اسی کی پیروی کرو. یعنی کہ میرا راستہ کون سا ہے؟ صراط مستقیم، میرا سیدھا راستہ ہے، اور اسی کی ہم نے اتباع کرنی ہے، اسی کی پیروی کرنی ہے. یعنی کہ جس راستے کی دعوت میں دے رہا ہوں، جس پر میں خود چل رہا ہوں، مجھ پر جو شریعت نازل ہوئی ہے، جو مجھ پر کتاب اتری ہے، جس میں میں نے اپنے عمل سے سنت بتائی ہے، تو وہ راستہ مستقیم ہے. تو دوسرا جو نبیین کے بعد تھا صدیقین. صدیق سے مراد ہے شخص جو نہایت راست باز ہو، مطلب ایکسٹریملی ٹروتھفل اینڈ ایکسٹریملی پراپر اینڈ ایکسٹریملی کریکٹ، جو صداقت، پسندی، حق پرستی کے کمال درجے پر ہو، اور جو اپنے معاملات و برتاؤ ہمیشہ سیدھا صاف طریقہ اختیار کرے، جو ساتھ دے کے خلاف ہو تو مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہو جائے. اب جب ہم صدیق کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں یا اس کی ایکسپلینیشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اب صدیق اکبر حضرت ابو بکر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ویژولائز کریں نا، ان کا خطاب رسول پاک خود نے ان کو صدیق دیا. تو وہ اس ڈیفینیشن سے یہ صدیق کو بڑا کلیئر واضح ہو جاتا ہے ہمیں کہ صدیق کا مطلب کیا ہے. یعنی کہ وہ صدیق اکبر نہایت راست باز، صداقت پسند، حق پرست، کمال درجے کی ان کی رفاقت تھی رسول پاک کے ساتھ، حق اور انصاف کا ساتھ اور مقابلے میں کھڑے ہوئے، اور کبھی انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی. یہ ایبسولوٹلی اتنی استقامت کے ساتھ، جس کی سیرت ایسی ستھری اور بے لوث ہو کہ اپنی اور غیر کسی کی بھی اس سے خالص راست روی کے سوا دوسرے طرز عمل کا اندیشہ نہ ہو. تو یہ صدیق ہے. صدیقین is that means they are the closest in term of taqwa to 50 لاکھ جی. پھر دوسرا شہید کا اصل میننگ تو ہے گواہ، یعنی کہ وٹنس. اس سے مراد ہے کہ جو ایمان کی صداقت میں اپنی زندگی کے پورے طرز عمل میں شہادت ہے، یعنی کہ اس کی جو truthfulness ہے، it should portray and his goal is personality must reflect that truthfulness in it. اس کی جو صداقت ہے، اس کی سچائی. اللہ کی راہ میں اگر وہ لڑے تو وہ مطلب جس کو شہید بھی ہم جیسے کہتے ہیں کہ وہ اپنی جان دے کر ثابت کر دیتا ہے کہ جس چیز پر میں ایمان لایا ہوں وہ واقعی سچے دل سے حق سمجھتا ہوں، اور اتنا اس کو عزیز رکھتا ہوں کہ اس کے لیے جان قربان کر دینا بھی اس نے دریغ نہیں کیا. تو اس راست باز لوگوں کو بھی شہید کہتے ہیں جو اس قدر قابل اعتماد ہوں، مطلب they are so credible, so reliable in term by their word. جس چیز سے وہ شہادت دیں اس کا صحیح اور برحق ہونا جو ہے بلا تعامل اور بغیر کسی شک کے اس کو تسلیم کر لیا جائے. پھر جو ہے آخری کیٹیگری ہے صالح سے مراد ہے بیسیکلی نیک لوگ. اس میں ہم محنت کریں تو ہم بھی صالح ہو سکتے ہیں، یعنی کہ اپنے خیالات اور عقائد اور اپنی نیت اور ارادوں میں، اپنے اقوال اور افعال میں راہ راست پر ہو، یعنی کہ صراط مستقیم پر وہ قائم ہو، اور فی الجملہ اپنی زندگی میں نیک رویہ رکھتا ہو، اور اپنے ظاہر اور باطن اور اعمال صالح بند ہو. تو ابھی اسی سے کیا سبق ملتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام کیا اللہ نے. تو انبیاء کا راستہ اس وقت جو ہے نا ہمارے لیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ بہترین مثال ہمارے سامنے موجود ہے، اور انہوں نے 4 کام کیے. پہلا کام تھا عمل، دل کے اعمال جیسے ایمان، اخلاص، اللہ سے محبت، اس کا ڈر، اس پر توکل، بھروسہ وغیرہ. اور باقی اعمال آف کورس عبادات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، لوگوں سے اچھا سلوک. دوسرا انہوں نے کام دعوت و تبلیغ کیا، ساری زندگی اسلام کی دعوت دیتے رہے. اور پھر تزکیہ، یعنی کہ پاکیزہ، پورے معاشرے کی انہوں نے پاکیزگی کی، تزکیہ نفس، تزکیہ معاشرہ، لوگوں میں ٹوٹل کلینزنگ آف برائیوں کو انہوں نے کی صفائی کی، لوگوں کے عقیدے، اعمال، اخلاق اور معاشرے کے غلط چیزوں سے پاک کیا، اچھی چیزوں کو رائج کیا،
وہ قرآن اس کی جو ہے مثالوں سے بھرا ہوا ہے۔ پھر چوتھا کام ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، جو ہم کہتے ہیں نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا، خاندانوں میں، معاشروں میں، سوسائٹی میں اللہ کے احکام پر عمل کروایا۔ تو یعنی انعام پانے کے لیے ہم کو کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمارے کام کی دعوت دینا، اپنے ساتھیوں کو زندگیوں سے غلط چیزوں سے صاف کرنے کی کوشش کرنا، اچھی عادتوں کو بڑھانا، اور جہاں تک ہو سکے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ تو the next habit then we draw out of this ayat is کہ ہمیشہ اچھے ماڈل، اچھے نمونے، جیسے ہم نے پڑھا ہے نبیین، صدیقین، شہداء، مطلب یہ مسائلیں ہمارے سامنے ہونے چاہیے، یہ ہمارے رول ماڈلز ہونے چاہیے، ان پر چلنا، ان کے بارے میں پڑھنا، ان کے سامنے رکھ کے ان پر عمل کرنے کو چیک کرنا، اور ان کے جیسا عمل کرنے کا پلان بنانا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ تو ابھی اسی تصور کے ساتھ ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں، پلیز میرے ساتھ ریپیٹ کریں۔ صراط اللہ زینہ، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، انعمت علیہم، انعام کیا تو نے ان پر، انعام کیا تو نے ان پر، صراط اللہ زینہ انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر۔ راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر۔ ابھی میں عربی پڑھوں گا، آپ ٹرانسلیشن کریں گے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر۔ جزاک اللہ۔ آگے ہے جی غیر المغضوب علیہم، غیر ہوتا ہے نا، المغضوب غضب کیا گیا، علیہم ان پر۔ تو غیر کا میننگ ہے، دو میننگ ہے، ایک ہے نہیں یا اس کے علاوہ، یہ 147 ٹائمز آیا ہے، غیر نہیں اس کے علاوہ۔ المغضوب، مغضوب کا بھی اس کا اسی وزن پر، جیسے مظلوم ہے، مظلوم ہوتا ہے جس پر ظلم کیا گیا، تو مغضوب ہے جس پر غضب کیا گیا۔ علیہم وہی دو ورڈز ہیں، اللہ اور پر، اور ہم، ان دونوں کو ملا دیں تو علیہم بن جاتا ہے، ان پر۔ ولدوالین، واو ہوتا ہے اور لا ہوتا ہے نہ، یہ تقریباً 1700 بار قرآن شریف میں آیا ہے۔ دوالین جو گمراہ ہوئے، دول اس کا سنگولر ہے، گمراہ ہونے والا، اردو میں جیسے ہم دلالت کہتے ہیں، گمراہی، اور دوالین کا سنگولر یا واحد ہے دول، 14 ٹائمز۔ ابھی اس کو ہم سمجھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولدوالین جو ہے کہ یہ مغضوب اور دوالین یہ کون ہے؟ مغضوب علیہم سے مراد دو قسم کے لوگ ہیں، ایک جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کا نعمت نازل فرمائی اور انہوں نے سرکشی کے سبب اس کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے، اور جن لوگوں نے ان کو یہ پیش کی ہدایت، تو ان کو قتل کے درپے ہو گئے، جس کی پاداش میں ان پر خدا کا غضب نازل ہوا اور وہ ہلاک کر دیے گئے۔ اور دوسرے قسم کی ہے کہ انہوں نے ایمان تو قبول کیا لیکن دل کی آمادگی کے ساتھ دی، یعنی کہ ریلکٹنٹلی اور ہاف ہارٹیڈلی انہوں نے قبول کیا، اور مطلب وہ اتنا کمزور تھا کہ انہوں نے بعد میں اس میں شہوت نفس میں پڑ گئے، اور کچھ حصہ جو تھا وہ اس کا ضائع کر دیا، اور کچھ حصے میں انہوں نے جو اس کو کتر متر کر کے، اس میں امینڈمنٹس کر کے اور اپنی خواہشات کے مطابق اس کو بنا لیا۔ یہ جن لوگوں کے ہاتھ پکڑے ان کو روکنا چاہا تو انہوں نے ان کو جھٹلایا یا بعد کو انہوں نے قتل کر دیا۔ تو پچھلی امتوں میں جب اس سب سے واضح مثال جو ہے یہودیوں کی ملتی ہے، جب ابھی اس کی کیونکہ تفصیل ہمیں قرآن ہی سے ملتی ہے، کہ جب ہم مغضوب علیہم کا پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو قرآن ہی کو ریفر کر کے اللہ کی آیات میں ہمیں یہ ملتا ہے، اور یہ زیادہ یہودیوں کے بارے میں ہے، بنی اسرائیل کے بارے میں ہے، جن کو اللہ نے آزمائشوں میں ڈالا، انہیں نافرمانی کی، پھر ان پر عذاب آیا اور غضب ہوا۔ ابھی سورہ مائدہ میں من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر، جن پر اللہ نے لعنت کی اور جس پر ان کا غضب ہوا، اور جس کے اندر انہوں نے ان کو بندر و خنزیر بنا دیا گیا۔ ابھی اس کی بہت تفصیل ہے، اس کا بیک گراؤنڈ پس منظر ہے کہ وہ بنی اسرائیل کو منع کیا تھا وہ ہفتے کے بارے میں، اور وہ اسی کی نافرمانی کی، اور اللہ نے پھر ان پر غضب نازل کیا۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں، سورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی
جو ہے قوم، اس کے اوپر ان کا ذکر ہے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر پلٹے. اور اب یہ آتے ہیں ہم ضالین پہ. ضالین سے مراد ہے وہ جنہوں نے اپنے دین غلو کیا. غلو کا مطلب ہے وہ اس کو بڑھا دیتے تھے، چیزوں کو حد سے نکال دیتے تھے. اپنے پیغمبروں کا انہیں رتبہ اتنا بڑھا دیا کہ اس کو خدا بنا دیا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا. تو انہوں نے انہی عبادتوں پر جو اللہ نے ان کو رسول نے مقرر کی تھی، وہ اس میں اپنی جی سے ربانیت کا پورا نظام کھڑا کر دیا. اور جو تھا نا، انہوں نے بدعتیں ایجاد کر لی اور گمراہیوں اور آنکھ بند کر کے جنہوں بدعتوں کو انہوں نے فالو کیا. اسی طرح وہ صراط مستقیم سے ہٹ کر گمراہی کی پگڈنڈیوں پر نکل گئے. اور ان کے بارے میں جب قرآن سے سیکھتے ہیں تو یہ ان کی واضح مثال نصارہ میں ملتی ہے. تو دوالین جو ہیں وہ نصارہ کو ریفر ہوتے ہیں، اور مغضوب جو ہیں وہ یہودی ہیں. تو دوالین کا اللہ نے اس کے سورۃ مائدہ میں فرمایا، اور اس کا ترجمہ ہے کہ یا اہل الکتاب، یعنی کہ کہہ دو اہل کتاب، تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، اور ان لوگوں کی خواہشوں اور بدعتوں کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے گمراہ چلے آ رہے ہیں، اور جنہوں نے بہتوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکایا اور خود بھی اس کے راستے سے بھٹکے. تو یہ جو غلو کرنے والے تھے، بڑھانے والے تھے، ان کو ضالین کہتے ہیں، اور ان کو بھی اللہ نے ہلاک کیا. تو ابھی اس سے ہمارے لیے ہم اپنے سبق ڈرا کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے، کہ اللہ ایسے لوگوں پر غصہ ہوا جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے، اور اللہ ہم کو صحیح عمل کرنے کی توفیق دے. تو سوچئے کہ اللہ کسی سے ناراض ہو جائے تو اس کو کتنا برا حال ہوگا، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور ہم اکثر کسی ہیرو لیڈر کی طرح رہنا چاہتے ہیں، اس لیے اس کی طرح بات کرنا چاہتے ہیں، کپڑے پہننے، چال چلنے اور کوشش کرنے. لیکن دیکھ لیجئے کہ کیا وہ قرآن و حدیث پر چلنے کی کوشش کرتا ہے؟ کیا وہ اس پر میں وہ صفات تو نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، جن کی مثالیں اللہ نے دی ہیں، کہ وہ ان پر غضب نازل ہوا، اور وہ ضالین جو بدعت کرتے تھے، غلو کرتے تھے، نافرمانیاں کرتے تھے. تو بھی ہمیں اپنا احتساب کریں اور دیکھیں کہ ہم جب کسی کے پیچھے ہم لگتے ہیں تو کیا وہ اس میں وہ والی صفات تو نہیں ہے، اور اپنے اندر بھی دیکھیں کہ کیا یہ غلو کرنا اور یہ بدعت اور یہ ساری چیزوں کی صفات کے ہمارے اندر تو نہیں ہے. اور اگر آپ دیکھیں گے غور سے تو آپ کو نظر آئیں گی کہ کافی ہیں. تو کوئی ایسا نہ ہو کہ قرآن ہمارے گھر میں ہو اور ہم بھٹکے پھرے. اور ہم اس لیے قرآن، اور دور میں ہمیں عربی زبان نہیں آتی، تو اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمیں قرآن کا سیکھنا آسان کر دے. اس لیے پلان بنائیے اور وقت نکالیے. This is the lesson that we learned. تو ابھی اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے ہمیں سیدھی بات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور نہ معلوم ہو تو اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے. سو دا لاسٹ ہیبٹ، ہم نے کہا تھا ہم 12 ہیبٹ سیکھیں گے. تو لاسٹ ہیبٹ از برے ماڈل، نمونے، مثالوں سے دور بھاگنا، اور دعا کرنا کہ ان کی پیروی سے اللہ ہمیں بچائے. جو مغضوب اور ضالین کا جو ہم پڑھا ہے، یہ سب برے نمونے ہیں، اللہ ہمیں ان سے بچائے. ابھی اسی کو ہم تصور، اس کو اور دعا کے ساتھ ہم پریکٹس کرتے ہیں. پلیز ریپیٹ کریں. ولدالین، ولدالین، اور نہ جو گمراہ ہوئے. اور نہ جو گمراہ ہوئے. میں عربی پڑھتا ہوں، آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. ولدالین، اور نہ جو گمراہ ہوئے. جزاک اللہ. تو ابھی سورہ فاتحہ الحمدللہ ہماری آج اینڈ ہوئی ہے. تو تاثیر کے لحاظ سے ابھی یہ تدبر قرآن اس میں ایکچولی کافی ظاہر ہے ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے. تو سورۃ فاتحہ کے اوپر تو بہت زیادہ تفاسیر اویلیبل ہیں، اور بہت زیادہ اس میں سے سبق ہے ہمارے لیے. تو تفسیر کے لحاظ سے اس کا درجہ، اس کا اندازہ حدیث قدسی سے ہمیں ملتا ہے کہ بندہ جب پورے شعور اور اخلاق کے ساتھ نماز میں سورت کی تلاوت کرتا ہے تو ایک ایک لفظ پڑھنے کے ساتھ ہی خدا کا ہاں شرف قبولیت پاتا ہے. اور یہ ڈاکٹر صاحب یہ ایکچولی کور کر چکے ہیں آلریڈی اس میں. تو I'll very briefly go this کہ یہ اللہ نے کہا کہ یہ جو صورت ہے یا یہ نماز جو ہے یہ بندے و میرے درمیان تقسیم کر دی گئی ہے. نصف وسم میرا ہے، نصف میرے بندے کا ہے. میرے بندے کو وہ بخشے گا جو اس نے مانگا. تو یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. میں although I'm repeating what Dr. Sahib has already covered کہ ہم جب پڑھتے ہیں نا نماز میں،
تو ہم اس احساس کے ساتھ پڑھیں کہ میرا اللہ میری سورہ فاتحہ میں پڑھ رہا ہوں، سن رہا ہے، میرا جواب دے رہا ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کا، اللہ نے آپ کو جواب دیا، میرے بندے نے میرا شکر ادا کیا۔ آپ نے الرحمن الرحیم کا، اللہ نے جواب دیا کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ ابھی یہ اس احساس کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کا میننگ اور اس کے جو آپ کا خوشی و خضوع آپ کو ہوئے گا۔ آپ کہیں گے مالک یوم الدین، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ حصہ میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، میں نے اپنے بندے کو وہ بخشا جو اس نے مانگا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، جب آپ کہیں گے تو اللہ جواب دے گا کہ یہ میرے بندے کے لیے، میں نے اس بندے کو وہ بخشا جو اس نے مانگا۔ تو یہ جب ہم پڑھ لیتے ہیں تو ظاہر ہے ہم سب آمین کہتے ہیں، آمین۔ ہم نماز میں بھی آمین کہتے ہیں اور ویسے بھی ہمیں آمین کہنا چاہیے۔ تو یہ جو 12 ہیبٹس ہم نے سیکھی تھی تعوذ اور سورہ فاتحہ سے، جسٹ کیری آؤٹ اے کوئک سمری آف آل دس۔ تو پہلی عادت ہم نے تعوذ، اللہ کی پناہ، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے تو شیطان بھاگ جائے گا، اور ہمیشہ ہمیں اللہ کی پناہ میں رہنا چاہیے اور شیطان کو اسی طریقے سے دور رکھنا چاہیے اپنے سے۔ اور پھر ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھتے ہیں، اللہ آپ کے ساتھ آ جاتا ہے، اللہ کی مدد، اللہ کی برکت جو ہے بسم اللہ پڑھنے سے ہمیں نصیب ہو جاتی ہے۔ تیسری عادت ہے اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ، یعنی کہ الرحمن الرحیم ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، وہ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہمیں رحمت اس کی جو ہے وہ ریسیو ہوتی ہے۔ تو نیکسٹ عادت ہے ہر لمحے ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا، یعنی کہ جب آپ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو وہ اللہ کا شکر اس میں ہر حالت میں آنا چاہیے۔ علم حاصل کرنے کے لیے کائنات ہے، جب آپ کہتے ہیں رب العالمین، رب العالمین تمام عالمین کا رب ہے، اور عالمین کو جب ویژولائز کرتے ہیں کہ وہ کتنے عالمین ہیں اور کتنا بڑا رب ہے اور کس طریقے سے وہ پال رہا ہے، تو اس کا احساس سے آپ کا ایمان جو ہے اس میں پختگی آتی ہے اور بہتری آتی ہے۔ پھر دوسرے میں رحم کیجیے، اللہ کے رسول نے کہا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ پھر آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیے، مالک یوم الدین سے یہ ہم نے سیکھا۔ ہر کام میں پہلے عبادت کی نیت کیجیے، کیونکہ جو بھی آپ کام کرتے ہیں اگر عبادت کی نیت سے کریں گے تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات، یہ آیت ہے بڑی مشہور، اس کی یہ حدیث ہے۔ انشاءاللہ in one of the lessons we will cover this also in detail۔ پھر نیکسٹ عادت ہے ہر چیز سے اللہ کی مدد مانگنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مینز مدد اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے۔ نیکسٹ ہے اللہ کی ہدایت کے لیے دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے ہدایت کی دعا کرو اور ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کرو، یعنی کہ انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا، اور برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہو، کون سے؟ جو مغضوب اور ضالین تھے۔ تو ابھی ہم وی گو آن ٹو دی گرامر پورشن۔ ابھی 11 سانس کیجیے۔